یہودیوں کی دو بستیاں تھیں، ایک بستی کا نام تھا خیبر، ایک بستی کا نام تھا فدق۔ خیبر فتح ہوا علی کی تلوار کی وجہ سے۔ جملہ بڑا قیمتی ہے جو چپ بیٹھے ہو۔ خیبر فتح ہوا علی کی تلوار کی وجہ سے۔ علی کی تلوار کے جوہر زمانے میں پھیل گئے، یہودی ڈر گئے، کٹھے ہو کے نبی کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اے محمد بن عبداللہ، تیرا دعویٰ ہے کہ تو اللہ کا نبی ہے، ہوگا، لڑنا ہم نے تجھ سے کوئی نہیں، جھگڑا ہمارا تیرا کوئی نہیں، ہم تجھ سے امان چاہتے۔ اللہ کے نبی نے کہا امان کے بدلے میں دو گے کیا؟ انہوں نے کہا خیبر تو نے لے لیا علی کی تلوار کی وجہ سے، ہم تجھے فدق لکھ کے دیتے۔ یہودیوں نے ادھر فدق لکھ کے نبی کو دیا، جبریل آیت لے کے آیا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اے نبی اللہ کہہ رہا ہے زہرا کو اس کا حق دے دے۔ ادھر یہودیوں نے فدق نبی کو لکھ کے دیا، ادھر جبریل آیت لکھ، شان نزول پڑھ رہا ہوں کہ آیت کب آئی تھی؟ آیت ایک مرتبہ نہیں آئی، دو مرتبہ آئی۔ نبی کو اللہ نے حکم دیا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اے میرا نبی زہرا کو۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اہل سنت کے امام اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور قربا کو ان کا حق دے دے۔ اللہ کے نبی نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ قربا کون ہے، یہ حق کیا ہے؟ جبریل نے کہا قربا سے مراد زہرا ہے، حق سے مراد فدق ہے۔ قربا سے مراد زہرا ہے، حق سے مراد فدق ہے۔ اہل سنت کی کتابیں اٹھا کے دے، کنز الاعمال پڑھ، نہیں یقین تو اپنی کتابوں کو دریا میں پھینک دے۔ تیرے اماموں نے لکھا ہے رسول خدا نے کاغذ قلم منگوایا۔ اہل سنت کتابیں کہتے ہیں جب یہ آیت آئی تو رسول نے کاغذ قلم منگوایا اور فدق اپنی بیٹی کو لکھ کر دیا۔ اور زمانے والوں یہ وجہ ہے میرے شیعہ ہونے کی کہ کتابوں میں لکھا ہے یہ وہی لکھا ہوا تھا جسے لے کے محمد کی بیٹی دربار گئی۔ خدا تمہاری ہائے قبول کرے درو۔ جا پڑھ کتابیں، مدارج النبوت میں لکھا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، کنز الاعمال کے اندر لکھا ہے، تیری 35 کتابیں گواہ ہیں جن کے اندر یہ روایت درج ہے کہ رسول نے کاغذ قلم لے کے فدق اپنی بیٹی کو لکھ کر دیا، اور رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد تیری بخاری کہتی ہے محمد کی بیٹی دربار میں حق لینے کے لیے گئی۔ جملہ میرا نہیں، شہید ولایت علامہ ناصر عباس صاحب کا۔ جتنے بندے ہائے کہو گے شہید کی روح کو تسکین پہنچے گی۔ علامہ صاحب فرماتے تھے صرف گئی نہیں کھڑی رہی، صرف گئی نہیں کھڑی رہی، صرف کھڑی نہیں رہی روتی رہی۔ اور شیعہ ہیں تو کم از کم ہائے دی آواز امام بارگاہ تو باہر جانی چاہیے تھی، صرف روتی نہیں رہی، باپ کے کمیوں سے جھڑکے سن کے 18 سال کے سن میں سیدہ بوڑھی ہو گئی۔ مولوی سے کہے تو جو کہتا ہے ہم ماننے کے لیے تیار، تو کہتا ہے بطول دربار میں نہیں گئی، چل ٹھیک ہے ہم تیری مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ تو کہتا ہے بطول کا حق نہیں بنتا تھا، تو کہتا ہے تو چل ٹھیک ہے، تو کہتا ہے تو کہتا رہے، پر اتنا تو بتا کبھی 18 سال کے سن میں کوئی بوڑھا ہوا ہے؟ 9 سال باپ کے صحن میں، رونا نہ آئے تو ہائے کہنا، 9 سال علی کے صحن میں، 18 سال ظاہری زندگی ہے حسنین
کی ماں کی. ذرا سوچ تو صحیح بطول کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو 18 سال میں زہرا دنیا چھوڑ گئی. 18 سال کے سن میں سیدہ بوڑھی ہو گئی, کمر جھک گئی, بال سفید ہو گئے. مولوی وجہ تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ وجہ میں بتاتا ہوں. جب سیدہ کے بابا حسنین کے نانا اس دنیا سے گئے تھے نا, بطول بالکل تندرست تھی. یہ بال سفید تب ہوئے جب 4 گھنٹے کھڑی رہی. کتنے گھنٹے کھڑی رہی؟ سوچ, جو بی بی 4 گھنٹے کھڑی رہی وہ بوڑھی ہو گئی جو کئی گھنٹے کھڑی رہی. پتہ نہیں کنوں سمجھ آئی ہے کنوں نہیں آئی. خدا تمہارا ماتم قبول کرے. کل 15 رجب ہے, شہادت ہے شریکت الحسین کی. کوشش کرنا جہاں مجلس ہو چلے جانا. کل کوئی بندہ سفید کپڑے نہ پہنے. اے ہاتھ بننے نے میرے شیعہ آگے. کل 15 رجب ہے, کوشش کرنا کالے کپڑے پہننا. میری بیٹیوں, میری بہنوں, میری ماں, کوشش کرنا کل اپنے گھروں کا چولہا نہ جلانا. کل کا دن 10 محرم سے کم نہیں. میں بی بی کی غربت کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. پسلی میں دل, دل میں قبر شبیر ہے, تو فیصلہ تو کا اور اپنا فیصلہ ہائے کہہ کے سنانا. جو بی بی 4 گھنٹے کھڑی رہی وہ بوڑھی ہو گئی. جو 9 گھنٹے کھڑی رہی. جب میں زندگی میں پہلی مرتبہ شام گیا تھا نا, یقین کرو میں نے شام کے مرکزی چوک کے اندر کھڑے ہو کے دعا مانگی تھی, اللہ مجھے موت دے دے. میرے قافلے میں ایک سید تھا, وہ رو پڑا اور رو کے میرا کاندھا ہلا, کہتا سلطانی صاحب جوانی پہ موت کیوں مانگ رہے؟ میں نے رو کے کہا یار موت نہ مانگوں, صدیاں بیت گئی ہیں, یہاں سے گزری تھی علی کی بیٹی. آج یہ ماحول ہے, اس وقت کیا عالم ہوگا. ماتم کر کے ہائے کہو نا جتنے شیعہ بیٹھے. خدا تمہارا ماتم قبول کرے. آج بھی کوئی شریف اس بازار سے اپنی بیٹی کو لے کے نہیں گزرتا جس بازار سے سجاد ٹوپیوں کو لے کے گزرا. آج کوئی شریف گزرتا ہے تو اسے رستہ مل جاتا ہے, پر سجاد کی غربت کے کیا کہنے. سید الساجدین کہتے ہیں بازار شام میں ایک موڑ ایسا بھی آیا, اگلے رستہ دیتے نہیں تھے, پچھلے رکتے نہیں تھے, پیچھے سے دکھے پڑنا شروع ہوئے. علی کی بیٹیاں زمین پہ گری. اچانک شام کی مرکزی مسجد کے مؤذن نے اعلان کیا, حضرات جس نے علی سے بدلہ لینا ہے. خدا تمہارا ماتم قبول کر. کہتے اعلان ختم ہوا, شام کی عورتوں نے علی کی بیٹی کو پتھر مارنے شروع کیے.